بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چینا ہوں۔ ناظرین، آج انتہائی اہم خبریں اور دلچسپ خبریں ہیں پاکستان کے اندر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی خبریں ہیں کہ جو ایک آگے فیوچر میں کیا ہونے لگا ہے، پاکستان کے آگے مستقبل میں کیا ہونے لگا ہے، اس کی ایک سکوپ جو ہے وہ کھینچی ہوئی ہے ان خبروں کے اندر۔ تو ولاگ کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جی عمران خان کو اٹک جیل سے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو بہت ساری عدالتوں نے، جب سے وہ اٹک جیل میں قید ہیں تو بہت سی عدالتوں نے عمران خان کو پہلے بلایا، پھر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی۔ ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ صرف ایک تھی، اور کچھ لوگوں کی جو طاقتور لوگ ہیں ان لوگوں کا صرف یہ سوچنا ہے کہ اگر عمران خان کی لوگوں نے ایک جھلک دیکھ لی، عمران خان اٹک جیل سے مثال کے طور پہ کسی بھی عدالت کے اندر پیشی پہ آتے ہیں، اگر وہ آتے ہوئے کسی میڈیا چینل کے کسی بھی میڈیا پرسن سے یا کیمرے کے سامنے ایک کو دو ورڈ کا ہی لفظ استعمال کر دیتے ہیں، وکٹری کا نشان بنا دیتے ہیں، اینی ون، ایک جھلک بھی ان کی ہو، تو عوام اس کے بعد عوام کو جو پیغام ملے گا عمران خان کی جانب سے، وہ پہلی مرتبہ عمران خان کو لائیو دیکھیں گے، اپنے سامنے دیکھیں گے جب سے وہ قید میں ہے 5 اگست کے بعد سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو ایک بیانیہ، ایک اتنی محنت کی ہوئی، اتنی کوشش کی ہوئی ہے، وہ کوشش ان کی ناکام ہو جائے گی۔ تو اس کو ناکام کرنے کے لیے پہلے بھی عدالتوں نے بلایا عمران خان کو ذاتی حیثیت کے اندر، تو انہوں نے انکار کیا، لیکن پہلی مرتبہ باقاعدہ سمن بھی جاری کر دیا گیا، باقاعدہ طور پر ہدایات بھی جاری کر دی گئی کہ عمران خان کو اٹک جیل سے لے کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں مزید ذرا، کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ جب سے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے، تو اس کے بعد آپ کو ایک صحافی کی میں ایک مثال دیتا چلوں، شہزاد اقبال صاحب جیو نیوز پہ کام کرتے ہیں، اینڈ از اے ویری گریٹ مین۔ ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نو ڈاؤٹ ان کا جو انالائسس ہوتا ہے، ان کا جو تجزیہ ہوتا ہے، میں مانوں نہ مانوں، میرا اس سے اتفاق ہو نہ ہو، لیکن اس کا تجزیہ جو ہے ایک نمبر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہت عرصہ پہلے ایک بات کی تھی کہ جناب جب عمران خان کے اوپر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا، جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، انہوں نے ایف آئی آر درج کروانا چاہیے۔ اب عمران خان کون ہے؟ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے ایف آئی آر میں 3 لوگوں کے اوپر شک و شبے کا اظہار کیا کہ ان لوگوں کا، مجھے شک ہے کہ ان لوگوں نے میرے اوپر حملہ کروایا ہے۔ تو انہوں نے ان 3 جو لوگ تھے، ان میں سے ایک رانا ثناء اللہ تھے جو کہ سٹنگ انٹیریئر منسٹر تھے، اس کے علاوہ شہباز شریف تھے جو کہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے، اس کے علاوہ ایک 21 گریڈ کا ایک آفیسر تھا ملٹری انٹیلیجنس کا، میجر جنرل فیصل نصیر، اس کا، ان 3 اشخاص کا انہوں نے نام لیا، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنی ہے۔ تب ہوا کیا، اسٹیٹ نے کہا کہ جناب ریاست کا جو وزیر اعظم ہے، ریاست کا جو وزیر داخلہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم آپ کی ایف آئی آر درج کر دیں گے، لیکن وہ جو 21 گریڈ کا آفیسر ہے، اس کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہو باقی لوگوں کے اوپر، تو آپ کو اس کا نام کاٹنا ہوگا۔ اور انہوں نے، شہزاد اقبال نے اسی بات کو بڑی خوبصورتی سے کہا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گئے تو آپ کے اوپر غداری کے پرچے بھی ہوں گے، آپ کو کرٹیسائز بھی کیا جائے گا، آپ کو غدار بھی ٹھہرایا جائے گا، آپ کو ملک دشمن بھی ٹھہرایا جائے گا، آپ کو یہودیوں کا ایجنٹ بھی ٹھہرایا جائے گا۔ اور ہم نے اپنے پاس میں دیکھا ہے قائد اعظم کی بہن، قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے یہ ملک جس میں بیٹھ کے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یا ذلیل ہو رہے ہیں، اس ملک کو جس نے بنایا، اس کی سسٹر جو تھی، جس نے پاکستان میں بھی ان کا ساتھ دیا، اور وہ قائد اعظم کے دل کے بھی بہت قریب تھی، تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بھی غدار قرار دیا۔ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمارے ملک میں ہوا، ہمارے ملک میں اور بھی بہت کچھ ہوا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہوں نے اس ملک کو ایٹم بم کا تحفہ دیا، جن کے اوپر آج ہم فخر کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا گیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ کس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری۔ اور سہیل وڑائے صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی زندگی کا اگر ایک مختصر بیانیہ دیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی گزر تو گئی تیری حیات اے قدیر، گزر تو گئی تیری حیات اے قدیر، مگر افسوس کہ پوچھیوں میں گزری۔ تو انہوں نے پوچھیوں کا لقب دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ صرف ایک چیز تھی کہ ہم نے اپنے مستقبل، جو آنے والا فیوچر ہے، نہ اس کو برائٹ کیا ہے، نہ ہم پیچھے گئے، پاس سے ہم نے کوئی سیکھا۔
تو شہزاد اقبال صاحب کی یہ خبر بالکل درست تھی. تو عمران خان کے اوپر اب آپ کو پتہ ہے کہ 200 کیس تو پہلے تھے, اب مزید کیسز کیے جا رہے ہیں, کیسز کے اوپر کیسز. تو ان کے بیچ میں ایک ایسا کیس بھی تھا جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کے اوپر نکاح کا کیس تھا. اسلام آباد کے مجسٹریٹ ہیں, ان کی عدالت کے اندر یہ نکاح کا کیس تھا. تو انہوں نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا اور سمن بھی جاری کر دیا. اس کا ذاتی حیثیت میں عمران خان کو لے کے آنا ہے, آپ نے یہاں پیش کرنا ہے, اور پیش کرنے کے بعد دوبارہ اس کا تجزیہ لے کے جانا ہے, لیکن پیش آپ نے کرنا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ ان کے آرڈر پہ کتنا عمل ہوتا ہے, کیونکہ یہاں تو صدر پاکستان کے آرڈر کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا, سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے, صدر کے خط کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. صدر جو تاریخ دیتا ہے, صدر ملاقات کا کسی کو کہتا ہے تو لوگ ملاقات تک نہیں کرتے. یہ اس ملک میں سرزمین بے آئین میں یہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اور پاکستانیوں کے ساتھ. پچھلے دنوں جو بچے کے ساتھ ہوا تو پوری قوم شرمندہ ہے. اس کے بعد کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص اس بات کے بعد, جب وہ میاں عمار فاروق جو اس دنیا سے چلے گئے, وہ تو ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ تھا, اللہ پاک اس کا اپنے والدین کے لیے وسیلہ بنائے, لیکن ہماری قوم کے اوپر, ہمارے مایوس چہروں کے اوپر وہ ایک تھپڑ مار کے گئے. وہ ایک بچہ, بس اس کا قصور اتنا تھا کہ اس کا جو والد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر تھا, اور وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہا. پریس کانفرنس کون کروا رہا ہے, پوری پاکستانی قوم جانتی ہے. عدالتیں بھی اب کہنا شروع ہو گئے کہ پریس کانفرنس کریں گے تو باہر نکلیں گے. پریس کانفرنسیں کون کرواتا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے, لیکن احتساب بھی کوئی نہیں کرتا. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے سب سے بڑا. ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے. نواز شریف کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے, نہ ہی انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے. اور اگر وہ سوچ بھی رہے تھے پاکستان آنے کا, تو آپ کو پتہ شہباز شریف ایک دن کا سٹے کر کے واپس لندن روانہ ہو گئے, مریم نواز بھی لندن روانہ ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو نیب کی طرف سے کیسز کھول دیے گئے ہیں, اور اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں مصدقہ ذرائع سے کہ جناب نام ECL میں ڈالے جا رہے ہیں 190 ملزمان کے. ان کے اندر نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور, یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اس کے اندر نام ہیں. ان میں سرکاری افسران بھی ہیں, بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں جن کے نام ہیں اس کیسز کے اندر, نیب کیسز کے اندر, جو کہ دوبارہ کھلنے بھی جا رہے ہیں اور نام بھی ECL میں ڈالنے جا رہے ہیں. تو اب نواز شریف کو ظاہری سی بات ہے یہ پتہ ہے کہ میں پاکستان جاؤں گا تو واپس تو نہیں آ پاؤں گا اگر نام ECL میں چلا گیا. ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ حد کراس کر جاتے ہیں کسی کو خوشامد کے اندر, اور وہ نہ بھی بتائیں تو ان کا پتہ چل جاتا ہوتا ہے کہ یہ کس کی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو فیصل وابڈہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ فیصل وابڈہ آپ کو پتہ ہے کس کی زبان استعمال کرتے ہیں یا کس کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. وہ تو بلکہ خود ہی اپنے رویے سے ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں کس کے کہنے کے اوپر بات کرتا ہوں. تو فیصل وابڈہ نے کہا کہ جب شہباز شریف یہاں سے واپس لندن روانہ ہو رہے تھے تو ان کا جو BP تھا وہ ڈاؤن تھا, اور ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ پہلی مرتبہ تو آپ کو جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھا تھا, یہ ایک آپ نے کہا تھا کہ ہمیں جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھا گیا, اب ہم باندھیں گے اگر آپ آئیں گے تو یہ معاملہ کیا ہے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے بھی بہت بڑا اس پہ تیر چلا دیا جناب کہ ہم نے جنرل باجوہ کو جو ووٹ دیا تھا ان کو ایکسٹینشن کے لیے, وہ ووٹ ہماری جو پالیسی تھی اس پالیسی کے لیے تھا, ہم نے تو جان بوجھ کے ووٹ دیا کیونکہ انہوں نے آگے جا کے ہم نے ان کو استعمال کرنا تھا اپنے مفادات کے لیے. تو ناظرین, فیصل وابڈہ کے علاوہ صالح ظفر ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی قربت ہے ان کی میاں صاحب سے, کوئی خاص قسم کا ان کا رشتہ ہے ان سے. انہوں نے بھی بالآخر یہ جنگ اور دی نیوز وغیرہ کے جو ان اخباروں کے اندر جو کالم لکھتے ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں وہ اور میاں صاحب کی واپسی یہ دونوں دھندلاہٹ کا شکار ہیں. یعنی کہ اب ظاہری طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ صالح ظفر صاحب کہہ رہے ہیں تو اب میاں صاحب نہیں آ رہے واپس, مجھے تو جہاں تک یہ لگ رہا ہے. اس کے علاوہ نصرت جاوید صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی کلیم کیا ہے کہ ایک دوست ملک نے نواز شریف کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان جائیں تو سوچ سمجھ کے جائیں. ابھی یہ جو بات ہے یہ بے شک کسی سے بھی آپ کا ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے, سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ذاتی اختلاف نہیں ہو سکتا. تو جو جس طریقے سے دوست ممالک کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کو آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ نہ جائیں, سوچ سمجھ کے جائیں. تو میری یہ ہمیشہ دعا ہے کسی کے لیے بھی کہ زندگی کے لیے ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. بے شک کوئی کرپٹ ہے, کوئی اس ملک سے بھاگا ہوا اشتہاری ہے, وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن کسی کی بھی جان کی حد تک. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ نیب کے کیسز چونکہ کھل رہے ہیں
تو واپس تو آنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک بیانیہ بنانا ہے کہ جی بس دوست ممالک نے کہہ دیا کہ آپ نے نہیں جانا تو ہماری جان کو خطرہ ہے، تو نو تھنگ از بیٹر دین لائف، تو ہم نہیں جا رہے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور جو خبریں پھیلائی جا رہی تھی، اور جو نون لیگ کے خاص صحافی ہیں انہوں نے تھوڑا عرصہ پہلے بھی یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ میاں صاحب واپس نہیں آ سکتے، اس کے معاملے میں یہ رکاوٹیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو یہ اب آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ناظرین، جنوری 2024 کے آخر میں الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم الیکشن کروائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن، فیصل واوڈا اور کچھ یہ نگران وزیر اعظم جو کہ ادھر باہر سیلفیاں بناتے پھر رہے ہیں خود یو این اسمبلی میں، بھارت نہیں گیا یو این اسمبلی، لیکن یہ گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اس ملک کے اندر. لیکن بیرونی وزٹ کے اوپر جو کروڑوں روپے کا خرچہ آتا ہے وہ برداشت کر کے یہ لوگ صرف اپنے ذاتی خرچوں کے لیے اور اپنے فیوچر بتانے کے لیے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے یو این اسمبلی میں ہم لوگ گئے تھے، میں ایز وزیر اعظم یو این اسمبلی میں گیا تھا، اس کے لیے قوم کا کروڑوں روپے جائے بھاڑ میں، قوم جائے بھاڑ میں، میرا کیا ہے اس میں. تو اب ناظرین لگتا یوں ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اب میدان میں آ گئے ہیں چونکہ. تو اب یہ تو نہیں پتہ کہ وہ سٹروک کون سا کھیل رہے ہیں، لیکن سٹروک وہ کھیلنے جا رہے ہیں کیونکہ رات کو ہی انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جو کہ ایک کھڑاک ثابت ہوگا. اب اس میں بھی ایک مختلف قسم کی ہے، لیکن میں پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو کہ کیس تھا ایک فیض آباد دھرنا کیس، اس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اب جو دھرنا یہ جو کیس ہے اس کے اندر جنرل فیض جو اس ٹائم ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کا بھی نام ہے، جنرل باجوہ اویسلی ہوں گے اس کے اندر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ چند ہفتوں سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض کا احتساب کیا جا رہا ہے اور جنرل فیض کا احتساب کیا جائے گا، یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے خصوصاً مسلم لیگ نون کی جانب سے، ان کے سوشل میڈیا کی جانب سے اور ان کے ٹاؤٹس جو جرنلسٹ ہیں ان کی جانب سے. اب ایک تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کیا یہ اس لیے شروع کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پہلے جو نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ اس کا جنرل فیض کا جو ہے احتساب ہو، یا یہ واقعی جو کچھ غلط ہوا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین اسی ولاگ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، ہمارے حکمرانوں کو ہمارے لیے اچھا سوچنے کی توفیق دے، جو شخص اس ملک کے لیے بہتر ہے، جو بہتر ہیں، جو بہتر ہے اس کو اس ملک کے اوپر اللہ پاک حکمرانی کا جو ہے شرف حاصل کرے. جو لوگ طاقتور ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر رحم ڈالے اور اپنی پاکستانی قوم کے لیے محبت ڈالے، بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کو غردار ٹھہرائیں جو کہ محب الوطن ہیں، وہ ان لوگوں کو غیردار ٹھہرائیں جو کہ محب الوطن نہیں ہیں. ناظرین اسی ولاگ کے ساتھ دیجیے اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، تب تک اپنی خیال رکھنا خاص. اور ایک اور خبر ہے لیکن میں دے نہیں رہا آپ کو کیونکہ ذرائع سے جو ہے ابھی میسج بھی آ گیا ہے کہ بھائی مصدقہ ذرائع نہیں ہے، تو وہ خبر میں آپ کو نہیں دے رہا. اگلے ولاگ میں ایک اہم خبر ہے وہ بھی میں آپ کو دوں گا، تو تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.